پاکستان کی سیاست میں کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو صرف الیکشنز لڑنے کے لیے سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنی پولیٹیکل فیملی ریپوٹیشن اور لیگیسی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ الیکشن ہارنے کا نہ گلہ کیا ہے نہ شکوہ کیا ہے، کیونکہ اتنے مشکل حالات میں وداؤٹ مائی ہوم ٹاؤن اگر 4000 کا فرق پڑے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ تو کیا فرینڈز میں فلیکس کرتے تھے کہ یار میرے دادا ابو پاکستان کے صدر ہیں؟ استاد جو لٹریچر سے پیار کرتا ہے، جو اپنے سبجیکٹ سے پیار کرتا ہے، بہت پرسکون زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں احترام اور ادب بھی بہت زیادہ ہے۔ کہاں ایک استاد اور پھر کہاں سیاست؟ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک لیڈرشپ کا رول، ایک قیادت کا رول ادا کر رہا ہے، اور وہ ان کی بڑی کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے along with سید عاصم منیر صاحب، ٹرمپ کو کنونس کرنا کہ وہ جنگ بند کرے ایک بہت بڑی بات ہے۔ لوگ عہدوں پہ لگنے کے لیے پیسے دیتے تھے اور وہ بتاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے میں 5 کروڑ روپیہ دے کے ڈپٹی کمشنر لگا ہوں۔ رافیل طیارے گرانا، رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس کو تباہ کرنا۔ 2018 میں ککڑ سے آپ MPA منتخب ہوئے اور اس وقت ہوائیں بھی آپ کے خلاف تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ لاسٹ الیکشنز میں جب ہوائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں پھر بھی آپ ککڑ سے الیکٹ نہ ہو سکے؟ وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے، اور جب یہ کیس چلا تو ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کی جہاں سے جعلی رسیدیں بنا کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بجٹ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بتاتا ہے اس میں الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ اور جو الیکشنز ہوتے ہیں ان پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا آپ بزنس مین ہیں؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو ایز اے ٹیچر میں کبھی بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ بلال صاحب آپ خود بھی MNA ہیں، آپ کے بھائی بھی MNA ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کی کچن کیبنٹ کا پارٹ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی چچی بھی MNA ہیں۔ آپ ایک خاندان میں 3 ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں۔ آپ کی چچی خواتین کے اسپیشل سیٹ پر MNA منتخب ہوئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حافظ آباد میں کوئی اور آپشن نہیں تھا مسلم لیگ نون کے پاس؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے؟ وزیر آباد کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ آپ کا یہاں ٹینیور گزر رہا ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں وزیر آباد کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سید معاذ بخاری پوڈ کاسٹ۔ حاضرین، پاکستان کی سیاست میں کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو صرف الیکشنز لڑنے کے لیے سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنی پولیٹیکل فیملی ریپوٹیشن اور لیگیسی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں ایک طرف تو انتہائی سادہ، انتہائی حلیم صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ صاحب موجود تھے، اور انہی کے ساتھ اسی فیملی میں ویری اگریسو، ویری فیری جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی ہیں، اور ہمارے آج کے مہمان ان دونوں لیگیسیز کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنی الگ پولیٹیکل شناخت منوا چکے ہیں۔ میری مراد وزیر آباد کے MNA جناب بلال فاروق تارڑ صاحب، جو ایک لائر بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں اور اب پولیٹیشین بھی ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دی شو، ویری گریٹفل۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے فیملی اور آپ کے بیک گراؤنڈ کو لے کر۔ ہمیں اپنے اسکول ایج کا بتائیں، اپنے کالج ٹائمز کا بتائیں، اور جب آپ کالج میں تھے یا گریجویشن کر رہے تھے تو آپ کے دادا پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس وقت کیا فیل ہوتا تھا؟ کیا اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے؟ تھینک یو ویری مچ فراز صاحب۔ اسکولنگ ہماری، میری اور عطا صاحب کی، ہم دونوں کی زیادہ دبئی میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے والد صاحب اس وقت حبیب بینک میں پوسٹڈ تھے، دبئی برانچ میں مینیجر تھے اس برانچ کے، تو کہہ لیں کہ کنڈر گارڈن سے لے کے او لیولز کمپلیٹ کرنے تک ہم دونوں دبئی میں والدین کے ساتھ وہیں پہ تھے۔ او لیولز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اے لیولز کے لیے ہم پاکستان آئے، والد صاحب کی پوسٹنگ واپس ہو گئی تھی۔ جو اے لیولز اور LLB ہے وہ ہم نے LLB یونیورسٹی آف لنڈن کے ایکسٹرنل پروگرام کے تحت کی۔ اس دوران پولیٹیکلی ہم بڑے ایکٹیو رہے جی۔ ہمارے کالج میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے تھے اور ہمارا بڑا ایکٹیو، بڑا اگریسو گروپ تھا، اور پالیٹکس کا جو پہلا فلیور تھا وہ ہمیں کالج لائف میں ملا۔ عطا صاحب نے الیکشن لڑا، وہ الیکٹ ہوئے اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں، پھر میں نے لڑا، پھر ہم یہ سلسلہ چلتا رہا کوئی 5-6 سال۔ اور آپ نے صدارت کے حوالے سے پوچھا، اس وقت رفیق تارڑ صاحب جب پریزیڈنٹ پاکستان الیکٹ ہوئے تو 11 سال عمر تھی میری، عطا صاحب 12 سال کے تھے۔ تو آسٹیریٹی میجرز کا، ان چیزوں کا ہم نے اب سننا شروع کیا ہے،
اس وقت بڑے اسٹرکٹ دادا جی کا یہ اصول تھا, آسٹیرٹی میجرز بڑے سخت ہوتے تھے, مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں, جس طرح کہ پریزیڈنسی کا سوئمنگ پول تھا تو اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس سوئمنگ پول میں اس کو فل کرنا ہے اور یہاں سوئمنگ کرنی ہے, کیونکہ ڈراؤٹ چل رہا تھا ایک ملک میں, تو کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بالکل, فیول پرائسز اگر بڑھتی تھی تو بڑا اسٹرکٹ, یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ سرکاری فیول ہے یا فری ہے, گاڑیوں کے استعمال پہ بڑا چیک تھا. اور سو مچ سو کہ جو آپ دیکھتے ہیں اکثر فساڈ ہے ہمارے صدر کا, وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو سے نظر آتا ہے, اس کی لائٹس بھی رات کو بند کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بچت کی جائے, آسٹیرٹی میجرز کو اپنایا جائے, اور سرکار کے جو وسائل ہیں, خزانہ ہے جو, وہ ضائع نہ ہوئے کسی طریقے سے. تو آپ تو 11 سال کے تھے, آپ تو بچے تھے, تو کیا فرینڈس میں فلیکس کرتے تھے کہ یار میرے دادا ابو پاکستان کے صدر ہیں؟ ظاہر ایک نیچرل چیز تھی. ہم دبئی میں پڑھتے تھے, وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, انڈین اسٹوڈنٹس بھی ہوتے تھے, سری لنکنز ہوتے تھے, بنگلہ دیشیز ہوتے تھے, یورپ سے بھی لوگ. سو اوبیسلی ایک وہ بات تھی, سارے ڈسکس بھی کرتے تھے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. تو بلال صاحب پھر اسکولنگ کمپلیٹ کی, دین یو کیم بیک ٹو پاکستان, یا آپ لنڈن چلے گئے فردر ایجوکیشن؟ 2008 میں ہم نے گریجویٹ کیا, LLB آنرس کی ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کے ایکسلنٹ پروگرام سے ہم نے دونوں نے کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد میں نے 3 سال وکالت کی. ٹھیک ہے. میرے جو استاد تھے دونوں جن سے میں نے وکالت سیکھی, ایک اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں, ایک اس وقت ہائی کورٹ کے جج ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے. اور 2011 میں پھر میں ماسٹرز کرنے کے لیے, LLM کی ڈگری کرنے کے لیے لنڈن چلا گیا. وہ 1 سال کا پروگرام تھا, 9 مہینے بعد ایگزامس کے بعد پھر ایک تھیسس 15,000 ورڈز کی ایک ڈیسرٹیشن تھی, وہ لکھنی تھی. تو وہ سال ایک LLM کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان واپسی ہوئی, اور واپس آ کے پھر میں نے اپنی لا فرم اسٹیبلش کی. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کا پروفیشن جو ہے وہ جوائن کیا. وہی ادارہ جہاں سے میں نے LLB کی, وہاں LLB کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا, اور یورپین یونین لا, کرمنل لا, ہیومن رائٹس لا, یہ 3 سبجیکٹس ہیں جو میں نے مختلف وقتوں میں پڑھائے. اور یہ سلسلہ جاری رہا جی 2018 تک. اچھا. اپ ٹو دی الیکشن, 2018 کا الیکشن 25 جولائی کو ہوا, اس سے 3 مہینے پہلے میں نے ٹیچنگ چھوڑی اور سیاست کے میدان میں آیا. بلال صاحب میں خود ایک استاد ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کی زندگی میں سکون بہت زیادہ ہے. استاد جو لٹریچر سے پیار کرتا ہے, جو اپنے سبجیکٹ سے پیار کرتا ہے, بہت پرسکون زندگی گزارتا ہے, اور اس کی زندگی میں احترام اور ادب بھی بہت زیادہ ہے. کہاں ایک استاد اور پھر کہاں سیاست, جہاں پہ آپ کو ٹرول کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو نیگیٹو لینگویج بھی سننی پڑتی ہے, مخالفین بھی ہیں, اور پھر ورکنگ آورز 24 آورس ہیں, آپ ہر وقت ایک پبلک پراپرٹی ہیں. تو کیوں ڈیسائیڈ کیا؟ واز اٹ اے فیملی پریشر یا خود شوق تھا؟ نہیں, پریشر کوئی نہیں تھا, شوق بھی تھا. پھر 2018 میں حلقہ بندی نہیں ہوئی, ڈیلیمیٹیشن ہوئی, ایک نئی کانسٹیٹوئنسی کارو آؤٹ ہوئی, جس کے میجر کمپوننٹس جو تھے, ایک دکڑ تھا اور ایک رامانی تھا. ٹھیک ہے. اور جتنے پرانے سیاستدان تھے ان میں سے کسی کا ہوم ٹاؤن اس حلقے میں انکلوڈیڈ نہیں تھا. اوکے. تو ان سب نے اپنے اپنے حلقے جو ان کو سوٹ کرتے تھے ادھر انتخاب کیا. یہ حلقہ خالی تھا, اور پھر کیونکہ ایک شوق بھی تھا, ایک فیملی لیگیسی بھی تھی, بیک گراؤنڈ بھی تھا, اور بزرگوں کا, فیملی کا بڑا عزت احترام کا رشتہ اس علاقے کے لوگوں سے. تو ڈیسیجن ہم نے لیا, پارٹی نے مہربانی کی, پارٹی لیڈرشپ نے, میاں نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے ٹکٹ ہمیں جاری کیا 2018 میں. بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا. بٹ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ ڈفرینس بڑا ہے, ایک کہہ لیں کہ 180 ڈگری ٹرن ہے. بڑی پرسکون زندگی, صبح عدالت پیش ہونا ہے, دوپہر کو ٹیچنگ کرنی ہے, شام کو گھر آ جانا ہے. 5 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہم فری ہو جاتے تھے, اس کے بعد پھر اپنا لیجر ٹائم تھا, جو دل کیا وہ کیا. بٹ پالیٹکس از اے ویری ٹف جاب. یس. سیاست میں آپ کا پرسنل ٹائم کوئی نہیں ہوتا, اور میری عادت ہے, کوشش کرتا ہوں کہ غیر حاضری والی سیاست نہ ہو. حلقہ جتنا بھی وسیع ہو, جتنا بھی بڑا ہو, حلقے میں حاضری بھرپور ہو, اور اس کے ساتھ پھر ظاہر آپ کو 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, لوگوں سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے, خوشی غمی میں شامل رہنا پڑتا ہے. سر تقریباً کتنی فون کالز روز آ جاتی ہیں حلقے میں سے؟ فون کالز کرنا پوچھیں, دوستوں کو گلا بھی رہتا ہے کہ فون کالز مس بھی ہوتی ہیں, لیکن کوشش ہوتی ہے. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے کوئی پرسنل سیکرٹری اس کام کے لیے نہیں رکھا, ہاں, میں اٹینڈ کرتے ہیں.
لیکن بہت زیادہ تعداد بہت زیادہ. آپ کہہ لیں کہ 1 منٹ چھوڑ کے 1 منٹ کال آتی ہے, کوشش ہوتی ہے, بٹ ظاہر ہے کہیں کبھی آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کسی شادی میں, کسی میٹنگ میں ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے, ابھی جیسے ہم بیٹھے ہیں. جی جی جی. سو کوشش ہوتی ہے کال بیک کر لیں یا رابطہ ہو جائے. بس سیاست کا بنیادی اصول رابطہ ہے ود دی الیکٹریٹ. جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کی الیکشن کیمپین چلاتے ہیں, آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ کو کامیاب کرتے ہیں, آپ کو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں, ان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی عزت بنتی ہے. آپ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. سو یو او لاٹ ٹو دوز پیپل. تو بڑا ضروری ہے کہ انسان تنگ نہ پڑے, کبھی ماتھے پہ اپنا شکر نہ آئے, بندہ یہ نہ سوچے کہ جی میں تھکا ہوں یا میں تنگ آ گیا ہوں. میں اکثر اپنی ٹیم کو کہتا تھا جب تھک جائیں تو پولنگ ڈے کو یاد کر لیا کریں کہ اس وقت ایک عزت بیزتی زندگی موت کا ماحول بنا ہوتا ہے. سو اس کو یاد کر کے پھر آپ کی تھکاوٹ بھی کم ہوگی اور آپ میں سرو کرنے کا, لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی بڑھے. اسی طرح آپ اوپر وفاق میں دیکھ لیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب. آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک لیڈرشپ کا رول, ایک قیادت کا رول ادا کر رہا ہے, اور وہ ان کی بڑی کامیاب ڈپلومسی کی وجہ سے, وہ جس طرح انہوں نے کنیکٹ کیا ہے, جس طرح انہوں نے کنونس کیا ہے along with سید عاصم منیر صاحب, ٹرمپ کو کنونس کرنا کہ وہ جنگ بند کرے, ایک بہت بڑی بات ہے. بٹ یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کی لیڈرشپ کی, اور اس کو اپریشیٹ پوری دنیا میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بلال صاحب بتایا کہ آپ 2018 میں ککھڑ سے آپ MPA منتخب ہوئے اور اس وقت ہوائیں بھی آپ کے خلاف تھیں. پھر کیا ہوا کہ لاسٹ الیکشنز میں جب ہوائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں پھر بھی آپ ککھڑ سے الیکٹ نہ ہو سکے؟ اصل میں ڈیلیمیٹیشن ہوئی اور حلقہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا. وزیر آباد ڈسٹرکٹ بننے کی وجہ سے جو ککھڑ کا علاقہ تھا وہ میری کانسٹیٹوئنسی سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف میں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپلیکیشن دی, وہ ایک دفعہ ریجیکٹ ہوئی. پھر میں ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ نے میری پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور یہ کہا کہ بالکل ٹھیک آپ نے موقف لیا ہے کہ ککھڑ کو اور راوالی کو ایک حلقہ ہونا چاہیے. بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ٹو لیٹ. جب تک ہائی کورٹ کا ایک ریٹن آرڈر آیا تو الیکشن کا جو اسکیجول ہے وہ جاری ہو چکا تھا. اسکیجول جاری ہونے کی وجہ سے پھر وہ ڈیلیمیٹیشن دوبارہ نہ ہو سکی. سو ہم سمجھتے تھے جو ہماری بیس ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ایریا ہے زیادہ, راوالی کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ بڑا پیار کیا ہے, بڑی مہربانی کی ہے, اور ساتھ کی یونین کاؤنسلوں نے بھی. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں جو 4000 کا ایک نیرو مارجن تھا وہ اگر ککھڑ کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوتا تو وہ بڑے آرام سے کور ہو جانا تھا. بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل دا پیپل ہو ووٹڈ فار می. میں نے کبھی الیکشن ہارنے کا نہ گلہ کیا ہے, نہ شکوہ کیا ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں وداؤٹ مائی ہوم ٹاؤن اگر 4000 کا فرق پڑا تو یہ بھی ایک کامیابی ہے. اور جن دوستوں نے میری کیمپین چلائی, ووٹ دیے, میں آئی آلویز بی گریٹفل. اچھا بلال صاحب بتائیے گا کہ پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے. 4 لوگ اس خاندان کے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کر چکے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, پھر حمزہ شہباز صاحب اور پھر محترمہ مریم نواز. آپ ان چاروں کی کارکردگی جو ہے اسے کیا اسکیل کریں گے, اس پر کیا کامنٹس دیں؟ جی میرا خیال ہے کہ PMLN کا جو دورہ امتیاز ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کا سنگ بنیاد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو 1985 کا چیف منسٹرشپ کا ٹینیور تھا اس میں رکھا, اور ایک بڑا پرسنل ٹچ تھا لوگوں کے ساتھ, اپنے الیکٹریٹ کے ساتھ, اپنے ممبرس کے ساتھ. اور ہر آنے والے چیف منسٹر نے پھر اس کو آگے بڑھایا ہے. شہباز صاحب کا جو 97 کے بعد گورننس ماڈل تھا وہ بڑا زبردست تھا. یہ ریکروٹمنٹ میں میرٹ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. حمزہ صاحب کا زیادہ ٹائم ایز لیڈر اپوزیشن گزرا, بڑا بھرپور ٹائم تھا. انہوں نے میں سمجھتا ہوں ہمیشہ بڑی قربانی دی ہے, جب مشرف دور تھا تب بھی, اور پھر لیڈر اپوزیشن جب وہ بنے تو وہ 2 سالوں کے لیے امپریزن کیا گیا. اور چیف منسٹرشپ ان کی شارٹ لفٹ تھی, لیکن ہی واز ویری ہینڈز آن. مجھے یاد ہے روز صبح میٹنگ ہوتی تھی پرائز کنٹرول پہ, کہیں بھی پنجاب میں کوئی انٹروورڈ انسیڈنٹ ہوتا تھا وہ ہم پہنچتے تھے. اوبیسلی اس کے بعد پھر آپ کے بائی الیکشنز ہوئے, پرویز الہی صاحب دوبارہ چیف منسٹر بنے, اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹینیور آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کی لیگیسی, میاں نواز شریف صاحب کی لیگیسی کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے جا رہی ہیں, اور بڑے نئے انیشیٹیوز ہیں. ستھرا پنجاب ہو, ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ دیہات میں اس طرح صفائی کا نظام ہو.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بڑی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وزیر آباد ماڈل سٹی بن رہا ہے, علی پور چٹھا ماڈل سٹی بن رہا ہے, گکڑ میں میٹرو بس آ رہی ہے, اور کرائم کنٹرول جو آپ کو یاد ہوگا شہباز صاحب کا ایک بڑا انیشیٹو ہوتا تھا, میڈم اس کو بہت زبردست طریقے سے آگے لے کے چل رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح کرائم کو اس دور میں کنٹرول کیا گیا ہے, یہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے دن آتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ وزیر آباد میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں, نہ کسی تھانے میں کوئی درخواست آتی ہے, نہ 15 کی کال ہوتی ہے, which if 2 years back someone told you, you'd think کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ کرائم ہی نہ ہو. But I think اس فیملی کا تھوڑا امتیاز ہی ایک محب وطن طریقے سے, نیک نیتی سے ملک کی خدمت کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنا ہے. بلال صاحب, حمزہ صاحب کے پاس صرف 3 سے 4 ماہ تھے. آپ کو لگتا ہے ان کا وقت اگر بہت زیادہ ہوتا تو وہ کمپیریٹیولی بہت اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوتے ہیں؟ جی, اسٹارٹ انہوں نے بڑا اچھا لیا, بڑے اچھے جا رہے تھے, بڑی ان کی کیبنٹ بڑی اچھی فارم کی انہوں نے, اس میں بہت زیادہ ینگ لوگ بھی تھے اس وقت, اور اس وقت انفلیشن ایک ایشو بنا ہوا تھا جس پہ he had a very hands on approach. ایوری ڈے ہی ہولڈ میٹنگس, اور ہمیں بھی بڑا ایکٹیو کیا ہوا تھا کہ ہم بازاروں میں جاتے تھے پرائس کنٹرول کے حوالے سے. کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا جس سے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کہیں بھی ہوتی تھی, گجرانوالا وہ تشریف لے کے آئے جب اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہوا. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ہینڈز آن اپروچ. ٹھیک ہے. اچھا, ہم سر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2024 میں. اب الیکشنز تھے اور اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی کچھ وجوہات ہوئی اور آپ اس میں ایم پی اے کا الیکشن لوز کر گئے. اس کے بعد اس وقت سوچا تھا کہ اسی ٹینور میں دوبارہ مجھے پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملے گا, وہ بھی ایز ایم این اے. نہیں, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. الیکشن جب ختم ہوا اس وقت ظاہر ہے ایک دفعہ بندے کو کہنے افسوس ہوتا ہے. محنت بڑی تھی پچھلے 5 سال میں بہت زیادہ, کیونکہ میں فیلڈ کا بندہ ہوں, گراس روٹ لیول کا بندہ ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں میں ہر وقت فیلڈ میں ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں. تو ایک دفعہ ظاہر ہے آپ تھوڑا ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, بٹ ہم نے 2 سے 3 دن سے آگے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو نہیں جانے دیا. اور چوتھے دن وی ور بیک ٹو دا سیم روٹین. ہم نے ڈیرے میں بیٹھنے کی روٹین بھی وہی بحال رکھی, لوگوں کی خوشی غمی میں شامل ہونے کی بھی, ڈیولپمنٹ کی بھی. اور اس الیکشن کے بعد ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کبھی گزرے جی ٹی روڈ سے تو راوالی آپ کراس کرتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ ایک اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے 66 کنالز پہ, بڑا زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ. وہ بھی وہ سلیکشن ہارنے کے بعد میں نے شروع کیا. سو ہم نے کوشش کی کہ ہم واک ڈاؤن نہ ہو, ڈس اپوائنٹ نہ ہو, اور ان لوگوں کا سوچیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور جنہوں نے کیمپین چلائی ہے, جو پولنگ ایجنٹس کھڑے ہوئے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بھی پولنگ ایجنٹ کھڑی ہوتی ہیں فیمیل پولنگ اسٹیشنس پہ. سو اپنے دوستوں کا, ساتھیوں کا, سپورٹرز کا, پارٹی ورکرز کا, دھڑے کا, سب کا خیال رکھتے ہوئے ہم ایکٹیو رہے. بلال صاحب, پھر آپ نے الیکشن کی تیاری شروع کی جب وزیر آباد حلقہ آپ کو ملا, اور اس میں آپ ان اپوزڈ ایم این اے وزیر آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کے مخالفین اس کو الیکشن کی پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. آپ کے جو حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پاپولرٹی اتنی تھی کہ آپ کے جو ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے وہ الیکشن چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک اپنا فیصلہ تھا, ان کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو بلیم کریں, وہ ہمیں بلیم نہ کریں. کہ جو الیکشن کا بوائیکاٹ ہے جی, یہ ایک فیلڈ اسٹریٹجی ہے ہمیشہ سے. جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا ہے, اس کو نقصان صرف اس الیکشن میں نہیں ہوا, آنے والے کئی الیکشنز میں اس کا نقصان اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. سو مجھے یاد ہے 2008 میں انیشلی پی ایم ایل نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مشرف کے بیٹے میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم الیکشن کا بوائیکاٹ کریں گے. لیکن دین بیٹر سینس پریویلڈ, اور میاں نواز شریف نے جب سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی, اپنے لوگوں سے مشاورت کی, اپنی پارٹی سے مشاورت کی, بینظیر بھٹو صاحبہ سے, باقی لیڈر سے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے, ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے. جب یہ بوائیکاٹ کرتے ہیں تو ایک گیپ, ایک وائڈ کریٹ ہوتا ہے. یہ تو بات ہو گئی پی ٹی آئی کی. اس کے علاوہ کتنے کینڈیڈیٹس تھے سر؟ نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہوتا ہے نا جی, اس میں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. پروونشل اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ حلقے کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, رجسٹرڈ ووٹس کم ہوتے ہیں, آبادی کم ہوتی ہے. اور یہ تو دیکھیں بہت وسیع حلقہ ہے, کوئی ایسا سیریس کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار ایسا نہیں تھا میدان میں
باقی جن کینڈیڈیٹس نے ولنگلی اپنے کاغذ، آپ یاد رکھیں کسی کاغذ ریجیکٹ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، سب نے ولنگلی نہ صرف اپنے کاغذ ودرا کیے بلکہ ویڈیو اسٹیٹمنٹس بھی جاری کی کہ ہم اپنی مرضی سے اس الیکشن سے ودرا کر رہے ہیں. ایک بیچ میں پی والا بھی انسیڈنٹ ہوا، وہ اس الیکشن کیمپین کے دوران ہوا، جس کے نتیجے پہ پھر وہ پابندی لگی، ان کے کینڈیڈیٹس نے بھی ودرا کیا. بٹ میں سب کا شکر گزار ہوں جن جن لوگوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کیا ہے، ولنگلی کیا ہے. دیر واز نو پریشر کسی قسم کا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. نفوذ ہونا میں سمجھتا ہوں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خوش قسمتی کی بات بھی. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے بلال صاحب، حلقے کی آبادی بہت زیادہ ہے، آپ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ اگر اس حلقے کو کور کرتے ہیں تو کیا حکومتی امراض اس حوالے سے آپ کو ملتی ہیں؟ ایک ایم این اے کی سیلری کتنی ہے، اور کیا اس سیلری میں یہ جو اخراجات بھی تو اوبیسلی آپ کرتے ہیں، پیٹرول ہے، آنا جانا ملنا، یہ چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں؟ اور ون مور تھنگ اس کو ایڈ کر لیجیے گا کہ پاکستان میں پالیٹکس بہت مہنگا شوق ہے. آپ نے الیکشن لڑا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بجٹ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بتاتا ہے اس میں الیکشن لڑا جا سکتا ہے؟ اور جو الیکشنز ہوتے ہیں ان پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا آپ بزنس مین ہیں؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو ایز اے ٹیچر میں کبھی بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں. ہمارے جیسے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا 2018 کا الیکشن بھی، میرا 2024 کا الیکشن بھی، 25 کا الیکشن بھی، ہم نے جو الیکشن کمیشن نے ایک حد تعین کی ہوئی ہے اس کے اندر رہ کے الیکشن لڑا ہے. میرا بہت مہنگا الیکشن نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ دوست، بہت زیادہ چاہنے والے، سپورٹرز، ووٹرز، وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ناٹ ان فائنینشیل ٹرمز بٹ آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، آپ کے جلسے مینیج کرنے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے. سو ابھی بھی پاکستان میں گنجائش ہے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سیاست میں ہونا بہت ضروری ہے. اور میں نے تو 3 الیکشن لڑ کے دیکھے ہیں اور بڑے محدود وسائل میں لڑ کے دیکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاسبل ہے اور کیا جا سکتا ہے. میری مین سورس آف انکم ابھی بھی میری لا فرم ہے جو چل رہی ہے. مجھے کم موقع ملتا ہے جانے کا، لیکن میرے پارٹنر، میرے ایسوسیٹس کے ساتھ اس آفس کو چلاتے ہیں. تنخواہیں پچھلے کچھ سالوں میں پارلیمنٹرین سے بھی بہتر ہوئی ہیں. جب ہم ایم پی الیکٹ ہوئے تھے 2018 میں تو ہماری ٹیک ہوم سیلری ہوتی تھی 85,000، 85,000 تنخواہ ہوتی تھی ایم پی. اور اس جو 7 املاک میں شہروں کی تنخواہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو اسی ٹینیور میں پھر یہ تنخواہ بڑھائی گئی اور یہ 1,75,80,000 کے قریب ٹیک ہوم بن جاتی تھی. پھر آپ کو جب آپ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں اس میں ڈیلی الاؤنسز بھی ملتے ہیں. وہ تب جب آپ نے سرکاری رہائش نہیں لی ہوئی، آپ نے پارلیمنٹ لانچ نہیں لیا ہوا. سو پچھلے کچھ سالوں میں پھر مزید انکریز آیا جس طرح انفلیشن بڑھی ہے، مہنگائی پہ اضافہ ہوا ہے. اب آئی تھنک ٹیک ہوم سیلری ممبر نیشنل اسمبلی کی کوئی 5,60,000 ہے، اور ابھی کیونکہ آسٹیرٹی میجرز چل رہے ہیں تو 25% جو ہماری تنخواہ ہے وہ اس میں کٹوتی کی گئی ہے. سو آج کل جو ہمیں سیلری مل رہی ہے وہ 25% کم ہے، وہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے رقم. اور اس کے علاوہ ہم سنتے ہیں، آئی تھنک سو یہ متس ہیں کہ وہاں کی کینٹین میں 1 روپے کی بوتل ہے، وہاں پہ کھانا 2-3 روپے کا ہے نیشنل اسمبلی میں. ایسا ہے یا یہ صرف سوشل میڈیا کیمپین؟ میں جو کینٹین ہے اس میں گیا نہیں. ہماری وہاں ایک کافی شاپ بڑی اچھی کھلی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ہم کافی شاپ بھی وہاں سے پی لیتے ہیں. بٹ وہاں پہ جو وہ ایک چین ہے جو اور بھی شہروں میں ہے لاہور کی ہے. سو آئی تھنک جو باہر لاہور میں کسی بھی رینڈم کافی شاپ سے جتنے کی کافی ملتی ہے وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلال صاحب، آپ خود بھی ایم این اے ہیں، آپ کے بھائی بھی ایم این اے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کی کچن کیبنٹ کا پارٹ سمجھے جاتے ہیں. آپ کی چچی بھی ایم این اے ہیں. آپ ایک خاندان میں 3 ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں. آپ کی چچی خواتین کے اسپیشل سیٹ پر ایم این اے منتخب ہوئی. آپ کو کیا لگتا ہے حافظ آباد میں کوئی اور آپشن نہیں تھا مسلم لیگ نون کے پاس؟ حافظ آباد میں جی جو سائرہ بی بی کی اور میاں افضل دارڑ صاحب کو مرحوم اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ، بڑی سیاسی اسٹرگل ہے. میں آپ کو بتاؤں 1990 میں جو 1990 کا الیکشن تھا اس میں افضل دارڑ صاحب انڈیپینڈنٹ حیثیت میں، آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے، اور اس کے بعد وہ کافی عرصے تک آزاد حیثیت میں انہوں نے سیاست کی.
ٹھیک ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب حافظ آباد تشریف لے کے گئے گندم کی کٹائی پہ. تب افضل طاہر صاحب نے مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی, اور اس کے بعد سے بڑی مشکل وقت بھی آئے, لیکن انہوں نے پارٹی کے ساتھ بھرپور کردار ادا کیا اور بڑے لوئل تھے پارٹی کے ساتھ. 97 میں وہ دوبارہ MN الیکٹ ہوئے. 2002 میں 20 ٹک کیا جب بڑے مشکل حالات تھے, پریشر بڑے تھے, وکٹمائزیشن بڑی تھی, پرویز مشرف کا دور تھا اور آمریت کا دور تھا, لیکن اس میں بھی مسلم لیگ کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2008 میں آپ نے دیکھا سائرہ بی بی جنرل الیکشن بڑے بھاری مارجن سے جیتی. 2013 میں دوبارہ جیتی. 2018 میں ایک تو ان کا حلقہ بہت چینج کیا گیا, ڈی لمیٹیشن میں پورے ضلع کو ایک حلقہ بنایا گیا, اور اس کے علاوہ 18 میں انجینئرنگ بھی وہاں پہ کی گئی ان کو الیکشن ہرانے کے لیے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک کہہ لیں کہ 26 سال یہ اور 10 سال پچھلے 36-37 سال کا ایک سلسلہ ہے مسلم لیگ کی موومنٹ اور اسٹرگل میں وہ لوگ شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ حقدار شاید اور کوئی نہیں ہے. لیکن پھر جو مخالفین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہماری کنونشنل پالیٹکس ہے اس میں فیملی سسٹم کو ہم بائی نہیں نکال سکتے. ایک فیملی سے اگر 3 MNA ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یوتھ میں کسی کا حق ہے اس سیٹ پر؟ بٹ وہ اپنی ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں نا, سائرہ بی بی نے جو اپنی سیٹ انہیریٹ کی ہے وہ ان کے والد وہاں پہ سیاست کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ سیاست 2018 میں شروع کی ہے. وہ ہماری کوئی پرانی خاندانی لیگسی آف کنٹیسٹنگ پروونشل اور نیشنل اسمبلی الیکشنز نہیں تھی. ٹھیک ہے. سو میری فیملی میں وہ پہلا الیکشن تھا جو ہم نے صوبائی یا قومی اسمبلی کا یا اس سطح کا کوئی الیکشن لڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موروثی سیاست کے زمرے میں اس لیے نہیں آتا کہ میرے والد صاحب نے کبھی سیاست نہیں کی, کبھی نیشنل اسمبلی کا پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا. دادا ہمارے جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے, سپریم کورٹ کے جج رہے, سینیٹر رہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے. بٹ الیکٹورل پالیٹکس میں وہ میری پہلی انٹری تھی اور میری فیملی کی بھی پہلی انٹری تھی. ٹھیک ہے. سینٹرل پنجاب سے جو بردرزم والی یہ سیاست تھی جس میں برادری کو پروموٹ کیا جاتا تھا, اب وہ کم ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے کارکردگی کی بیس پر. جی میرا بالکل خیال ہے, اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ پنجاب میں کارکردگی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. جب بھی کسی پارٹی نے پرفارم نہیں کیا تو وہ پارٹی دوبارہ پنجاب میں الیکشن نہیں جیت سکتی. ون ایگزامپل از پاکستان پیپلز پارٹی, جس نے 2008 میں اچھی خاصی سیٹیں بھی جیتی پنجاب سے, وہ بھی اچھے خاصا لیے. بٹ جو ان کی 2008 سے 2013 کی پرفارمنس تھی, آئی تھنک اس کے بعد ان کے لوگ بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے, ووٹرز بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے اور دوبارہ ان کو ووٹ نہیں دیے. سو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں سیاست اب صرف کارکردگی بیس رہے گی. ٹھیک ہے. بلال صاحب, آپ اب تو پورے وزیر آباد کے MNA ہیں, لیکن آپ کی رہائش گکھڑ میں ہے. آپ پر مخالفین کا ایک الزام ہے کہ میٹرو بس کو آپ نے وزیر آباد تک آنے نہیں دیا بلکہ گکھڑ تک روک دیا. اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا, اس پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوئی, میری بھی, MP صاحب کی, وقار چیمہ صاحب کی بھی. میٹرو کا جو ٹریک ہے نا جی, میٹرو آپ یاد رکھیں یہ صرف ٹریک نہیں ہے, میٹرو ایک ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے. اس سسٹم میں جو ٹریک ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ لاہور میں دیکھ لیں, پنڈی میں دیکھ لیں, ملتان میں دیکھ لیں, اورنج لائن دیکھ لیں, وہ 28 سے 35 کلومیٹر کا ٹریک ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی علاقے اس میٹرو سسٹم کا حصہ نہیں. ٹریک اتنا ہوتا ہے, لیکن اس ٹریک سے فیڈر روٹس نکلتے ہیں, جس طرح لاہور میں. اسی طرح یہ جو میٹرو ٹریک یہاں پہ بن رہا ہے, اس کے اندر سے فیڈر روٹس نکلیں گے. ایک روٹ وزیر آباد جائے گا کہ میٹرو ٹریک سے بسز چلیں گی جو وزیر آباد آئیں گی, اور وزیر آباد کے شہری اس پہ بیٹھ کے میٹرو تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح نوشہرہ ورکا کو فیڈر روٹ ملے گا, نندی پور کو ملے گا, قلعہ دیدار سنگھ کو ملے گا, کاموگی کو ملے گا. سو فیزیبلٹی 35 کلومیٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 35 کلومیٹر سے جو زیادہ دور علاقے ہیں اس میں پھر وہ فیڈر روٹس کے تھرو ہوئے گا. الیکٹرک بسز ہماری الحمدللہ وزیر آباد میں چل رہی ہیں, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا تحفہ ہے. ابھی آپ یاد رکھیں باقی پوری ڈویژن میں کہیں نہیں ہے, حالانکہ ہمارے بھائی ہیں, بہت محنتی ہیں, منسٹر ٹرانسپورٹ, ان کی بھی مہربانی, چیف منسٹر کی مہربانی, جس وجہ سے وزیر آباد میں الیکٹرک بسز آئی. ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ابھی تک نہیں, کیونکہ ایک سیٹ پروگرام ہے کہ کب کدھر میٹرو بسز الیکٹرک بسز آنی ہے.
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی سروس ہے. آپ دیکھتے ہیں روز لوگ وزیر آباد سے علی پور سے وزیر آباد سے گجرانوالہ ایئر کنڈیشن بسز میں جاتے ہیں. یہ 10 مختص ہوئی تھی الیکشن کے دوران ہی ہم نے ریکویسٹ کی, یہ 10 کافی نہیں, تو وہ پھر 5 اور ہمیں ملی. حالانکہ ہمارے جتنے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہم کو 10 مل رہی ہیں, ہمیں 15 ملیں گی ہیں. اور انشاءاللہ جب میٹرو ٹریک کمپلیٹ ہوگا تو بسز میں اضافہ ہوگا, اور ایک اور روٹ جو علی پور چٹھا سے گجرانوالہ ہے جی وہ بھی انشاءاللہ شروع ہوگا. سو ہمارے ڈسٹرکٹ کو, ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹ کو ایک اور روٹ ملے گا جو علی پور چٹھا کو گجرانوالہ سے کنیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. بلال صاحب, پاکستان میں پولیٹیکلی ریونج کو بڑا آپ سمجھتے ہیں, پولیٹیکل ریونج لیا جاتا ہے, جو پارٹی اپوزیشن میں ہے اسے سپریس کیا جاتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو ہمارے شہر وزیر آباد سے 2 نوجوان سودرا سے, ان کو پولیٹیکلی بہت تکلیف دی گئی, احسن نذیر اور مدثر نذیر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو جب جیلوں میں ڈالا گیا تو وہاں پر بھی موجود رہتے تھے, آپ ان کے کیس کو بھی لڑتے تھے. پہلے تو یہ بتائیں, آپ کی ووٹر سے اور اپنے جو ورکر ہے اس سے محبت ہے یا آپ کا ان سے کوئی ذاتی تعلق تھا؟ دیکھیں جی, میاں مدثر, میاں احسن, انہوں نے ہمیشہ پارٹی کا بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے اور پارٹی کے ساتھ قائل رہے ہیں, اور ہر موومنٹ میں ہرابل دستہ رہے ہیں, فور فرنٹ پہ رہے ہیں, بڑی محنت کی ہے. اور پارٹی نے میاں مدثر صاحب کو انفارمیشن سیکرٹری بھی بنایا ڈسٹرکٹ کا. اچھا, یہ بھی سنا ہے پہلے آپ کو آفر ہوا تھا؟ جی, مجھے کہا گیا تھا کہ آپ انفارمیشن سیکرٹری بن جائیں, بٹ میرا یہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر میں پہلے اکوموڈیٹڈ ہوں تو مجھے مزید عہدے نہیں لینے چاہیے. اگر میں اس وقت ممبر آف پروونشل اسمبلی تھا تو مجھے پارٹی کا عہدہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. انفارمیشن سیکرٹری فل ٹائم جاب ہے, اس کے اپنے تقاضے ہیں, آپ ایم پی ہوتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے. سو اور یہ بھی میرا پکا اس بارے میں اوپینین ہے کہ پارٹی کے عہدے اور پارلیمنٹ یہ الگ الگ ایک ڈویژن ہونی چاہیے, کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کریں, ان کے حلقے ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں. سو جو اس طرح کے عہدے ہیں وہ ورکرز کو ملنے چاہیے. تو میاں صاحب بنے انفارمیشن سیکرٹری, اور ان کو وکٹمائز کیا گیا, بہت برے طریقے سے وکٹمائز کیا گیا, ان پہ مقدمہ قائم کر کے, اور پھر ٹارچر بھی کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ نام لیں. آپ اس واقعے کا الزام محترمہ مریم راشد صاحبہ پہ لگائیں, ثناء اللہ صاحب پہ لگائیں, عطا اللہ طارق صاحب پہ لگائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جرأت سے, بڑی بہادری سے, اور صرف ان کی بہادری نہیں, ان کی والدہ کی, ان کی فیملی کی, ان کی اسپاؤس کی, بچوں کی, سب کی بڑی جرأت اور بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا. اور اس طرح کے جو ورکرز ہوتے ہیں یہ پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں, پارٹی ورکرز کے سر پہ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے نیشنل اسمبلی میں جو پہلی اسپیچ کی اس میں نے خاص ذکر پارٹی ورکرز کا کیا, کہ پارٹی ورکرز جو کیمپین چلاتے ہیں, آپ کے جھنڈے لگاتے ہیں, کھمبوں پہ چڑھ کے فلیکسز لگاتے ہیں, آپ کے ساتھ دن رات بھاگتے ہیں, جلسے کراتے ہیں, کارنر میٹنگز کراتے ہیں. تو ہماری سیاست تو ورکرز کے بھرونے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بھی پولیٹیکل ریونج کے سسٹم کو ختم ہونا چاہیے؟ ایک وقت ایسا آیا تھا 2008 سے 2013 کہ چارٹ آف ڈیموکریسی پہ عمل ہوا. جی, میں اس کا ریفرنس آپ کو دینے لگا تھا. اس پر چارٹ آف ڈیموکریسی پہ عمل ہوا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی اور پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں لڑیں گی. ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہے 2008 سے 2013 ہمیں بڑے تانے ملتے تھے کہ یہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپ جنرل اپوزیشن نہیں ہے, آپ نے زرداری صاحب کو سہارا دیا ہوا ہے ایز اے پارٹی. بٹ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کردار تھا. اپوزیشن کا کام تنقید کرنا بھی ہوتا ہے, آلٹرنیٹیو پالیسیز دینا بھی ہوتا ہے, شیڈو گورنمنٹ یا کیبنٹ کا کام بھی ہوتا ہے, بٹ اس کو بہت تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, لیکن بڑا ٹھیک کردار تھا. سو اس کے بعد عمران خان صاحب نے, کیونکہ ان کو یہ چارٹ آف ڈیموکریسی والا معاملہ ہضم نہیں تھا کہ سب امن سے رہ رہے ہیں, سو انہوں نے ایک دوسرا سیاست میں کردار, ایک شدت کا, اور آپ نے دیکھا جب 2018 میں ان کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کا منشور بھی یہی تھا کہ میں فلاں کو پکڑوں گا, فلاں کو جیل میں ڈالوں گا, فلاں کو پھانسی دے دوں گا. اتنے بڑے گراؤنڈ کے سامنے ایک بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اگر اٹھ کے کہے کہ میں آئی جی کو پھانسی دوں گا, میں فلاں کا جیل میں اے سی اتاروں گا, فلاں کو میں جیل میں کھانا نہیں کھانے دوں گا, تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ نے اپنی تعلیم ضائع کی ہے اگر آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو تو نیشنل لیول تو بہت دور کی بات ہے. جب آپ کے لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوتے ہیں
کاؤنسلرس کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ تو 18 کے بعد یہ ایک سلسلہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دوبارہ شروع ہوا. ہر شخص کو جیل میں ڈالنے کا. میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا, ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جنہوں نے کوئی پبلک آفس کا بھی ہولڈ نہیں کیا تھا ان کو جیل میں ڈالا گیا. حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کیا گیا. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو امپریزن کیا گیا. خواجہ آصف, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, جاوید لطیف, آپ کسی کا نام لیں, عطا صاحب کو یہاں پہ علی پور چٹھا میں, سو آپ کسی شخص کا نام لیں, اس کو امپریزن کیا گیا اور وہ سب اپنے کیسز سے بری ہوئے, باعزت بری ہوئے اور سرخرو ہوئے. سو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ جو 18 کے بعد اس میں شدت آئی, ٹائم آیا تھا یہ ختم ہو گئی تھی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ مذاق ضرور اڑاتے تھے لیکن وہ بالکل ٹھیک پالیسی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کریں گے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں گے اور کوئی بھی غیر قانونی گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے لیے کسی بھی غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر آفس سے رخصت کرنے میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا خیال رکھا گیا اور جو لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے, جو لیگل طریقہ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, جو آئین پاکستان میں درج ہے, اس طریقے سے ان کو ریموو کیا گیا. سر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ غلط تھا. ہم آج سے پہلے خواتین کا احترام کرتے آئے ہیں لیکن آج بھی تو اپوزیشن کی خواتین کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. جو کچھ 9 مئی کو ٹرانسپائر کیا اور جو وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت, منصوبے کے تحت سیاست میں اختلاف بھی ہوتا ہے, سیاست میں تنقید بھی ہوتی ہے, سیاست میں ہر انسان کا اپنا ایک سوچ رکھنے کا اس کو حق بھی حاصل ہے. لیکن جب آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ آپ ریاست پہ حملہ کر دیں, آپ فوجی انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیں, آپ پورک مرڈر ہاؤس میں گھس جائیں اور آپ لوگوں کی زندگیوں کو, جو آفیسرز ہیں یا ان کی فیملیز ہیں, ان کی زندگیوں کو جیپٹائز کریں, آپ GHQ پہ حملہ کر دیں, یہ وہ کام ہے جو بھارت کرنے کے خواب دیکھتا ہے. اور بھارت کا یہ خواب نہ پہلے کبھی پورا ہوا ہے نہ آئندہ پورا ہوگا. آپ نے دیکھا پچھلے سال بھارت نے حملہ کیا ہے. بٹ آپ جب اس نہج پہ چلے جائیں کہ انڈیا بمباری کر رہا ہے اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ یہ نورا کشتی ہے, ایک بیان ان کا یہ تھا, اور ایک بیان ان کا یہ تھا کہ مودی ہمیں تھپڑ مارے گا اور ہم سے جواب نہیں دیا جائے گا. جنگ کے دوران اس طرح کے بیان دینا یہ ملک دشمنی ہے اور اس کا اور کوئی نام نہیں ہے, اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو, ہماری لیڈرشپ کو, میاں شہباز شریف صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا اس معاملے میں. سو جب آپ کرمنل ایکٹس کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. عمران خان صاحب جن مقدموں میں اندر ہیں وہ ایک نہ صرف کرمنل ایکٹ ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بنی ہے کہ آپ کو کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ایک گھڑی دیتا ہے جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, آپ اس کو سیل کرتے ہیں, اس کی جعلی رسید بناتے ہیں, وہ پھر بلیک مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے اور کراؤن پرنس تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جو گھڑی آپ نے کسٹم میڈ پاکستان کے پرائم منسٹر کو دی تھی وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اور جب یہ کیس چلا تو ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے جہاں سے جعلی رسیدیں بنا کے پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے گھڑی یہاں پہ بیچی ہے, حالانکہ وہ گھڑی والے نے کہا کہ جی میں اتنی مہنگی گھڑی خریدنے کی سکت نہیں رکھتا. سو یہ کام جو آپ نے کیے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں عثمان مزار صاحب کے دور میں, پرویز الہی صاحب کے دور میں ریمپٹ کرپشن تھا. لوگ عہدوں پہ لگنے کے لیے پیسے دیتے تھے اور وہ بتاتے تھے, ہمیں بتاتے تھے میں 5 کروڑ روپیہ دے کے ڈپٹی کمشنر لگاؤں, میں اتنے پیسے دے کے لگاؤں. اور پھر ظاہر ہے وہ جو 5 کروڑ دے کے رشوت دے کے کسی عہدے پہ بیٹھے گا وہ پھر ریکوری پاکستان کی, پنجاب کی عوام سے کرے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کرائمز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پیچھے نہ چھپیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے خود جب آپ نے لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا وہ تو آپ یہ سہارا نہیں لے سکتے. اور کوئی
ایک بھی آپ دیکھیں کوئی ایک بھی نیب کا کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ٹولز آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتے تھے وہ استعمال نہیں کیے گئے. جن جن لوگوں نے سینسٹیو انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے, افواج پاکستان پہ حملہ کیا ہے, فوجی رہائشوں پہ حملہ کیا ہے, دفتروں پہ حملہ کیا ہے, ان کو سزا ہونی چاہیے. میں بالکل اس حق میں نہیں سمجھتا کہ آپ ریاست پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ تو مودی کا ایجنڈا ہے, یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے, یہ تو اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ ہم افواج پاکستان کو کمزور کریں. سیاست میں اختلاف بھی ہوتا ہے. مسلم لیگ نے بھی ان دا پاسٹ, پیپلز پارٹی نے بھی, سب نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے سیاست کی ہے, لیکن کسی نے کبھی ریاست پہ حملہ نہیں کیا. اور سیاست میں وہ ایسا بڑا دل کرنا ہوتا ہے, بڑے دل اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ جیل گئے ہیں, انہوں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے تو کبھی اپنے ورکرز کو نہیں کہا کہ آپ حملہ کر دیں. اور یہ برداشت, حوصلہ, یہ ایک سیاستدان کی ٹریننگ کا اور پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی پاکستان کی جمہوریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید اقرار الحسن نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا ہے, عوام راج تحریک. ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نیو کمر پالیٹکس میں آتا ہے, اس کی بات سے اختلاف کرنا ایک الگ بات ہے, اس کو ٹرول کرنا, اس کی فیملی کو, ان کے نظریات میں بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح انہیں ٹرول کیا گیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں آپ سے ابھی بھی اب جب بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ یہی لگ رہی تھی کہ انفارچونیٹلی شدت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ عدم برداشت ہے. لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے, سنتے نہیں, سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فرق بنایا ہے, ہر انسان ایک طرح نہیں سوچ سکتا, ہر کسی کو ایک چیز پسند نہیں آ سکتی. ہم فرق طریقوں سے سوچتے ہیں, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, اپنی سوچ ہے. لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں, برداشت کریں اور سویلائز طریقے سے کریں, ود ان دا نارمز آف ڈیسنسی کریں. اور یہ فیملیز کو بیچ میں لانے والا کام ہے تو بڑا انفارچونیٹ ہے. ہم نے بہت فیس کیا ہے, پی ایم ایل این نے بہت بری طرح اس چیز کو فیس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے, عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. اور ہر ایک کا ایک اپنا حق ہے, ہر ایک اپنی سیاست کرے, ہر ایک ڈیسنسی میں رہ کے, ایک دائرے میں رہ کے سیاست کرے, اور جو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک دائرے میں رہے. اچھا سر, ہم ایک پیٹریاٹیکل سوسائٹی میں رہتے ہیں. میں آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ وہ کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ ان کے 2 بیٹے ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں. obviously it is a very prestigious job. اور اس کے علاوہ سنا ہے کہ وہ عطا صاحب کا حلقہ بھی دیکھتی ہیں کیونکہ عطا صاحب نیشنل ڈیوٹیز میں مصروف ہیں. آپ بتائیے گا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے جی, اور یہ ہمارے بزرگوں کی, دادا کی نیکیاں, ان کی دعائیں, ہماری والدہ کی, والد صاحب کی دعائیں, ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے. اور ہماری سوچ سے, سمجھ سے, اور میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا کہ ہماری اوقات سے بہت بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر ہے. اور والدہ صاحبہ کے لیے ایک نیا رول تھا. عطا صاحب کا حلقہ وہ پورا مینیج کر رہی ہیں, بڑا ایکٹیولی مینیج کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے حلقوں میں سے بہت اچھا مینیج ہونے والا جو حلقہ ہے وہ. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کھلی کچہری کا انعقاد بھی وہ کرتی ہے. آپ بتائیں, آپ وزیر آباد میں کب کھلی کچہری کا انعقاد کرتے ہیں؟ کھلی کچہری ہم لگاتے ہیں جی, وزیر آباد میں بھی, علی پور میں بھی, اپنے گاؤں پیر کوٹ میں بھی. اور میں نے بڑا یہ کانشیس ڈیسیژن لیا ہے کہ پہلے روایت یہ رہی ہے کہ سیاستدان اپنے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آتے ہیں, بٹ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں. سو بجائے اس کے کہ میں صرف اپنے گاؤں میں بیٹھوں, میں سیٹرڈے کو اکثر وزیر آباد میں ہم نے ایک پرماننٹ آفس قائم کیا ہے, جو ہمارا الیکشن آفس تھا اس کو ابھی تک ریٹین کیا ہوا ہے. اور سیٹرڈے کو 8:45 AM میں یہاں پہنچ جاتا ہوں, اور جو بھی دوست آتے ہیں, ساتھی آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ان کی بات اچھے طریقے سے سنی جائے, ان کی عزت کی جائے, احترام کیا جائے, ان کے مسئلے کے حل کے لیے فون کیا جائے, اور اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو اس کے ساتھ جایا جائے. اور اسی طرح ایک ہفتہ یہاں پہ, اور اگلے ہفتے پھر ہم سنڈے والے دن چلے جاتے ہیں علی پور چٹھا. وہاں پہ میونسپل کمیٹی میں اسی طرح میں جتنی بھی دور ہوں, میں اسلام آباد ہوں, لاہور ہوں, 5 گھنٹے کا سفر ہو, میں 8:45-50 پہ علی پور پہنچ جاتا ہوں. اور کیونکہ دیکھیں علی پور سے اگر کسی نے آنا ہے ہمارے گاؤں تو اس کو 45-50 منٹ لگ جاتے ہیں. اگر اس سے آگے کوٹ ہرکرن ہے, ہرچوکی ہے, اگر اس ایریا سے کسی نے آنا ہے تو اس کو تو
1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑے گا. تو ان کی کنوینئنس کے لیے, ان کی آسانی کے لیے کوشش کی ہے کہ ہم علی پور میں بھی آلٹرنیٹ ویکینڈز بیٹھیں تاکہ وہ لوگ اپنے قریب بہت زیادہ سفر کیے بغیر, خرچہ کیے بغیر ہمارے تک پہنچ سکیں اور ملاقات ہو سکے. سو یہ سلسلہ ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرے اسی طرح, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اسی طرح چلتا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں؟ عمران خان صاحب, اگر آپ میرے سے آنیسٹلی پوچھیں, جب 2018 میں بھی وزیر اعظم بنے تو ایک ہائیلی ریگڈ اور کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں تو بڑی کلیئر میجورٹی تھی پی ایم ایل این کی. اوور آل بھی نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این نے زیادہ سیٹیں جیتی ہوئی تھی, بٹ اوبیسلی کچھ ریزلٹس چینج کیے گئے. پنجاب میں انجینئرنگ بھی کی گئی. پنجاب گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے سنگل لارجسٹ پارٹی پھر بھی مسلم لیگ نون تھی. جی, مسلم لیگ نون کی سیٹیں پنجاب میں بی ٹی آئی سے زیادہ تھی. سو ایک انجینئرنگ کر کے نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں ان کی گورنمنٹ قائم کی گئی, اور ان کے پاس بڑا موقع تھا, وہ پرائم منسٹر تھے آفٹر آل. لیکن اس کا کوئی بجائے اس کے کہ کوئی ملک کی بہتری کے لیے کام کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے, ان کا سارا فوکس رہا کہ میں کس طرح لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کروں, کس طرح مخالف سیاستدانوں کو جیل میں ڈالوں, ان پہ کیس بناؤں, ان کو کس طرح ان کے گرد گھیرا تنگ کروں. سو آئی تھنک اگر وہ گورننس پہ فوکس کرتے تو شاید حالات مختلف ہوتے. اور اس کے بعد جو کیس ان پہ قائم کیے گئے ہیں وہ بڑے جینوئن ہیں, توشہ خانہ والا بھی, باقی بھی میزرمنٹ کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں ان کو عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے, عدالتوں میں اپنا موقف رکھنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں اور وہ دوبارہ کوالیفائی کرتے ہیں الیکشن, اس وقت وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں, اگر وہ دوبارہ کوالیفائی کرتے ہیں الیکشن کے لیے تو میدان کھلا ہے, ان کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. سر پاکستان مسلم لیگ نون میں ووٹ بینک کس لیڈر کا ہے, شہباز شریف صاحب کا یا میاں نواز شریف صاحب کا؟ آئی تھنک ایک یونٹ ہے اور یہ بڑے پرفیکٹ طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب کا بڑا زبردست ٹینیور جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایک کامیاب ڈپلومسی ہے, اسٹیٹسمین شپ ہے, اور جس طرح ایک سنگل پیج پہ پاکستان کی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے ثمرات آپ نے دیکھے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے ہمارے پہ. ان کی اکانومی کا سائز بڑا ہے, ان کی آبادی ہمارے سے زیادہ ہے, ان کی فوج کا سائز ہمارے سے بڑا ہے, لیکن ہماری فوج نے کمال کر دیا جی. اپنا رافیل طیارے گرانا, جو رشین ایئر ڈیفینس سسٹم تھا اس کو تباہ کرنا. سو آئی تھنک یہ سب اس رول کے جو ایک سول ملٹری لیڈرشپ کا ایک زبردست کردار ہے, اس کے نتائج یا ثمرات ہیں. اور اس میں جو اوور آل پالیسی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب طے کرتے ہیں. ظاہر ہے مسلم لیگ کے قائد ہیں, لیڈر ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا اس فیملی میں, جماعت میں اپنا اپنا کردار ہے, اور بہترین طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک قائم ہوتا ہے, جس میں پاپولیرٹی بھی ہوتی ہے, جس میں پرفارمنس بھی ہوتی ہے. آپ ان کی کامیابی کا راز ان کے اتفاق کو بھی سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جتنی مرضی ایج ہو جائے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن رکھیں, ہم وزارت رکھیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب ریٹائر ہوں گے, کیا سوچا ہے فیوچر میں, کبھی ریٹائر ہوں گے یا آپ بھی سملرلی پالیٹکس ہی کرتے رہیں؟ ابھی تو اس بارے میں سوچا نہیں. ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ ابھی بڑا ٹائم ہے, بٹ ایونچولی وین اٹس ٹائم تو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. اور میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ جب آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اب آپ کو ایک کام سے کنارے کشی کر لینی چاہیے, ایک کام اچھے طریقے سے اپنی پیک پہ, جس کو کہتے ہیں بھرا میلہ. ابھی آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو تھنک اباؤٹ ریٹائرمنٹ, بٹ آئی ایم شیور وین دا ٹائم کمز تو کوشش یہی ہوگی کہ عزت دار طریقے سے اور ڈگنیٹی کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ سیاست سے کنارہ کشی کی جائے whenever it's time. سر آپ ایک استاد رہے ہیں,
یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بزی اسکیجول میں اپنے اس پیشے کو نہ چھوڑیں. آپ کہیں لیکچر ضرور دیں, آپ بچوں کو ملیں, اسٹوڈنٹس سے ملاقات کریں, اور ان کو, کیونکہ انسان کو اگر آپ بدل سکتے ہیں تو صرف آپ تعلیم سے بدل سکتے ہیں, تو آپ اس میں کنٹریبیوٹ ضرور کریں. مجھے اور جب کبھی بھی ریٹائرمنٹ پلان کریں تو اس میں ٹیچنگ کو ضرور شامل کریں. جب الیکشن لڑا اس کے بعد جس ادارے میں پڑھاتا تھا 2-3 دفعہ دوبارہ رابطہ بھی ہوا, اور میری خواہش بھی تھی کہ میں پڑھاتا رہوں, لیکن اس میں مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اگر میں پڑھاتا ہوں تو پھر ان بچوں کے رزلٹس, ان کے ایگزامس کے نتائج, ان کا فیوچر, ان کی پڑھائی کے معاملات, وہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں اس رول کے ساتھ, اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. سو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں پارٹ ٹائم ٹیچنگ جاری رکھوں اور ان بچوں کے ساتھ ناانصافی کروں, جو اب میری ذمہ داری, جو آپ اس کو پڑھاتے ہیں پھر وہ آپ کی ذمہ داری بن جائے. سو اس لیے میں فی الحال ٹیچنگ سے, کیونکہ پالیٹکس نہ وہ فل ٹائم جاب, یہ بھی پارٹ ٹائم نہیں ہے, وہ بھی پارٹ ٹائم نہیں ہے. اور سیاست میں آج ہمارے دن کا سٹارٹ ہوا تھا صبح 8 بجے, اور ابھی 9:30 ہو گئے ہیں, 2-3 گھنٹے اور چلے گا. تو ہمارا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 16 گھنٹے 17-18 گھنٹے فیلڈ میں ہوتے ہیں. سر اس سے فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتی, بچوں کو ٹائم نہیں مل سکتا. This is unfortunately a sacrifice that we have to make, and which is not in the public eye. میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کرتے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, یا اس کو سیاستدانوں کی قربانیوں کی لسٹ کا حصہ شاید لوگ نہیں سمجھتے. لیکن یہ بہت بڑی قربانی ہے. آپ اپنی فیملی کو, بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے آپ کو اپنی صحت کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے. آپ اوبیسلی آپ بتا رہے ہیں آپ دبئی میں رہے, آپ لنڈن میں رہے, اینڈ کمنگ بیک, اور پھر گاؤں میں جانا, ہر قسم کی مٹھائی کھانا, ہر قسم کی چائے پینا. So these are the sacrifices that you have to make. اور فیملی لائف obviously سفر کرتی ہے, اور فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوتا ہے ہمارے لیے, because everything is being looked after. تو ہمیں یہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ ہم کھل کے سیاست کر سکیں. سو سیاست کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جو شاید لوگوں کی نظر سے, شاید ہماری سوسائٹی میں سر سیاست ایک تھینک لیس جاب ہے. لوگ جو ہیں اس کو شاید آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ پازیٹیولی نہیں دیکھتے. لوگ کبھی بھی سیاستدانوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو ایڈمائر نہیں کرتے, خواہ وہ پیپلز پارٹی کا سیاستدان ہے, نون لیگ کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے. ہر ایک کہیں نہ کہیں اپنے حصے کا چراغ روشن کر رہا ہے, لیکن پبلک کا جو ایک پرسیپشن ہے سیاستدانوں کو لے کے وہ ہمیشہ نیگیٹو رہتا ہے. تھینک لیس تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جب آپ لوگوں سے تعلق قائم رکھتے ہیں, جب آپ ان کی خوشی غمی کے ساتھی بنتے ہیں, تو پھر اپریسیشن بھی بہت زیادہ ملتی ہے, اور لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں. اور میں اگر کہوں کہ جان نچھاور کرتے ہیں تو ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. سو اس سے سیاست کی ساری تھکاوٹ, ساری قربانی, اس کا سارا جو آپ کا ایک تھکاوٹ ہے وہ اتر جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تھینک لیس ہے, لیکن میرا خیال ہے جو لوگوں سے عزت, پیار, محبت, قدر آپ کو ملتی ہے وہی اصل سرمایہ ہے, اور عہدوں کے ساتھ نہیں ہے. عہدے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, کبھی آپ الیکشن جیتیں گے, کبھی آپ الیکشن ہاریں گے, کبھی آپ اقتدار میں ہوں گے, کبھی آپ اپوزیشن میں ہوں گے, حزب اختلاف میں ہوں گے. لیکن سیاست کا مرکز عوام ہیں, لوگ ہیں, لوگوں کی توقعات ہیں, لوگوں کی آپ سے امیدیں ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ پورا اترنے کے لیے جو ہمارے سے ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے. دس از واٹ وی اوے ٹو دی پیپل. لوگ ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں, کیمپین چلاتے ہیں, پولنگ ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں, پولنگ اسٹیشن پہ بحث بھی ہوتی ہے, کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کے آپس کے تعلقات, دوستیاں خراب ہوتی ہیں, سب کچھ ہو اگر ہمارے پیچھے لوگ بھی سیکریفائز کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اتنا تھینکلیس جاب نہیں ہے. ٹھیک, آپ جب فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں ہوتے ہیں تو شاید وہ بھی تو ایک سیلیبریٹی ہب ہوتا ہے, عطا صاحب ہیں, آپ ہیں, تو کیا وہاں پہ فیملی ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں یا ڈنر ٹیبل پہ پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے؟ اب تو موقع بہت کم آتا ہے, سب کا اسکیجول الگ الگ ہے, سب اپنے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں.
سب سے زیادہ کیونکہ میرا ویکینڈ لازمی ہلکے میں ہوتا ہے, ویک ڈیز بھی, بٹ ویکینڈ پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہوتا, ادھر ہونا ہی ہونا ہے. سو میں سب سے زیادہ مس آؤٹ کرتا ہوں کسی بھی فیملی ایونٹ پہ. بٹ جب اکٹھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے باقی فیملی بڑی تنگ ہوتی ہے, اچھا, کیونکہ پھر سیاسی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے عطا صاحب کے ساتھ, سائرہ بیوی کے ساتھ, والدہ صاحبہ کے ساتھ, میں خود. سو آئی ایم شیور باقی ہمیں کہتے نہیں ہیں, لیکن وہ تنگ بڑے ہوتے ہوئے کہ یہ سارا دن باہر بھی سیاست کرتے ہیں, گھر میں آگے بھی ان کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے اور سیاسی ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, وزیر آباد کی عوام کے لیے کوئی پیغام, آپ کا یہاں ٹینیور گزر رہا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں وزیر آباد کے حوالے سے بتائیے. وزیر آباد کے لوگ بہت اچھے ہیں. وزیر آباد کی تاثیر میں مٹھاس ہے, امن ہے, بھائی چارہ ہے, لوگ بڑے سلجھے ہوئے ہیں اور بڑا اتحاد اور اتفاق ہے, بڑی نرم سیاست ہے. یہاں پہ بندوق کلچر نہیں ہے, یہاں پہ تھانے کچہری کا کلچر نہیں ہے, وکٹمائزیشن کا کلچر نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہو سکے. اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہربانی کی ہے اس کو ماڈل سٹی, جو ایک پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس میں شہروں کو چنا گیا ہے ماڈل سٹی بنانے کے لیے, جس میں مکمل سیوریج کا نظام ہوگا پورے شہر میں, اور بڑی لانگ لاسٹنگ یہ سیوریج نظام ہوگا جو 100 سال کی پلاننگ کی گئی ہے کہ اگلے 100 سال اس کو کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ٹف ٹائل ہوئے گی, اور یہ کوئی 92 کلومیٹرز کی سیوریج اور ٹف ٹائل وزیر آباد میں ڈلنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں نکاسی آپ وزیر آباد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے سال فلڈ تو آیا, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فلڈ ایریاز نہیں ہیں, الہ آباد ہو گیا, نظام آباد ہو گیا, جو کہ کافی پلکو سے اور دریا سے دور علاقے ہیں, وہ ہر وقت فلڈڈ رہتے تھے. جی ٹی روڈ سے آپ انٹر ہوتے ہیں, دونوں سائڈوں پہ پانی, سیالکوٹ روڈ پہ. سو یہاں پہ اب انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بن رہے ہیں جو پانی کو اسٹور کریں گے, واٹر سپلائی اسکیم ہے, اور یہ وزیر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے جس کی مالیت جو ہے وہ 4.5 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے, سو 4.2 بلین رفلی اس کی مالیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. اسی طرح علی پور چٹھا, وہاں پہ بھی 2.7 بلین 2.7 ارب روپے کی سیم سیوریج اسکیم آئی ہے. اور اس میں میڈم کی بھی مہربانی ہے, انہوں نے ہمارے دونوں شہروں کو سلیکٹ کیا. ہمارے دونوں ایم پی ایز دانا افضل چٹھا صاحب اور چیمہ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور جو ہمارا تیسرا ٹاؤن ہے گکڑ, اس میں اوبیسلی میٹرو بس آ رہی ہے میڈم کی مہربانی سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. شاید کسی ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں اس سے پہلے اتنا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. 1.5 بلین روپیز سے 1.5 ارب روپے سے رورل روڈز بن رہی ہیں. اکثر دیہاتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کارپیٹ روڈ جس وقت بن رہی ہیں, ماڈل ولیجز بن رہے ہیں. اس وقت 6 ماڈل ولیجز بن رہے ہیں ہمارے حلقے میں, اور اگلے 3 سالوں میں یہ تعداد 100 تک جائے گی. ٹھیک ہے, 50 ماڈل ولیج دونوں صوبائی حلقوں میں بنیں گے. سو میں سمجھتا ہوں ایک آل راؤنڈ پرفارمنس ہے پنجاب گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی. اور آپ نے دیکھا ہے وزیر آباد میں ایم پی صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن, یہ جو سیالکوٹ روڈ بنی ہے میڈم کی, ہماری سب کی ریئلی گریٹفل فار دا فنڈز دیٹ شی پرووائڈیڈ. اسی طرح جی ٹی روڈ آپ دیکھتے ہیں, وزیر آباد سے جی ٹی روڈ جو گکھڑ جاتی ہے, بڑے برے حالات تھے. سو اس کی منظوری ہوئی گجرانوالہ تک کہ اس کو سارے کو ہم نے جی ٹی روڈ کو ٹھیک کرنا ہے. اوبیسلی میٹرو کا کام شروع ہو گیا تو وہاں پہ اس کو روک دیا گیا, بٹ اس سے پہلے ساری بہترین کارپیٹ روڈ دوبارہ بنائی گئی ہے. سو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم تب سیشن کریں گے جب اس ویڈیو کے کامنٹس ہیں میں آپ کے پاس وہ لے کر حاضر ہوں گا, اور ہم پبلک کو اس کے آنسرز دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز این ایبسولوٹ پلیجر. اور ہمیں بڑا فخر ہے آپ پہ, آپ کی ساری فیملی پہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے وزیر آباد میں علم کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے. وی ریئلی پراؤڈ آف یو. تھینک یو سر, تھینک یو سر.